رسول کریم معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ترین مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ساری دنیا کا اہم ترین گمبھیر مسئلہ ہے، اور جس کے ارد گرد ساری دنیا کی سیاست، ہر ملک کی سیاست ہو رہی ہے، وہ ہے معاشی مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، روزی روٹی کا مسئلہ۔ آج کے دور میں الا ماشاء اللہ اکثر لوگ پریشان حال ہیں، بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، تنگ دستی اور گھریلو مسائل، بچوں کی فیسیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، آمدن کم، خرچ زیادہ۔ تو کتنے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں رزق کی برکت کے لیے، روزی کی برکت کے لیے روشنی ڈالی جائے۔ اگرچہ میرا تجربہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم لوگ ایرا غیرہ کی بات مان لیں گے، کسی پڑوسی کی، کسی گلی میں جاتے ہوئے شخص کی، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو وہ ہو جائے گا، وہ مان لیں گے۔ لیکن اللہ رسول کی بات الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے چند اہم ترین نکات قرآن حدیث سے بیان کروں گا۔ الحمدللہ میرا یقین ہے کہ اگر آپ ان پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کی روزی کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ خالق کائنات کا ارشاد ہے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ جو بندہ استغفار کرے اپنے گناہوں کی اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو تا حیات، اس کی زندگی تک، زندگی کے آخری لمحات تک میں اس کے تمام متاع زندگی کو خوبصورتی سے پہنچاؤں گا۔ اللہ رب العزت راحت نصیب کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، بہترین زندگی عطا کرے گا۔ پہلا ایک ہی کام آپ نے کرنا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ استغفار کرنی۔ میرے اللہ میری گناہوں کی توبہ، میں نے جتنے گناہ کیے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سچے دل سے جو توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ معاف بہت جلد معاف فرماتا ہے بشرط کہ خلوص ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو رب فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں متاع حسنہ، خوبصورت زندگی عطا کروں گا، خوبصورت متاع زندگی عطا کروں گا۔ جس کو رب خوبصورت کہہ دے وہ کیسی گزران ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو عمل کرے اچھا، ہو مومن، عورت ہو یا مرد ہو، میں اس کو بہترین زندگی سے نوازوں گا، حیات طیبہ سے نوازوں گا، جس کو رب حیات طیبہ کہہ دے۔ تو توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مولا میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں نیکی کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ بس تم استغفار کرو،
تم اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا نرینہ، اور تمہیں مال و متاع بھی عطا کرے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں چلا دے گا۔ حضرت حسن بصری کے پاس چند آدمی آئے، کسی نے کہا کہ بڑا گنہگار ہوں، فرمایا استغفار کر لے۔ دوسرے نے کہا بارش نہیں ہو رہی، ایسالی ہو گئی ہے، فرمایا اللہ سے استغفار کر، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آیا میری اولاد نہیں ہے، فرمایا اللہ سے کثرت سے استغفار کر، وہ بھی چلا گیا۔ چوتھا آیا، اس نے کہا مال و متاع کی کمی ہے، پریشانی ہے گھر میں، فرمایا استغفار کی کثرت کر۔ پانچواں آیا باغ ہیں پھل نہیں دے رہے، فرمایا استغفار کیا کر۔ چھٹا آیا باغات تو ہیں پانی نہیں ہے، فرمایا استغفار کر، اللہ نہریں چلا دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت ان کے سوالات حالات تھے، ہر ایک کو آپ نے کہا استغفار کرو استغفار کرو، فرمایا میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، میں نے اللہ کے کلام سے جواب دیا۔ یہ رب نے فرمایا قرآن میں سورہ نوح کے اندر، ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل۔ وجہ کیا ہے کہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں، بدحالیاں آتی ہیں، روزگار کی تنگی بپا ہوتی ہے، یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بلا مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اور بہت سارے گناہ تو میں معاف فرما دیتا ہوں۔ یہ پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے آدمی کے رزق کو روک لیتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ آپ کہیں گے کروڑوں پتی ہیں، پیسوں سے کھیل رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، عیاشیوں میں پڑے ہوئی ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خالق کے کائنات یہ تھپڑ اس کو مارتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ گلی میں بچہ کھیل رہا ہو تو آپ دوڑ کے جائیں، اور بچے بھی کھیل رہے ہیں اور وہ وہاں بدتمیزی کا شکار ہے، آپ اپنے بچے کو تھپڑ ماریں گے یا پکڑ کے دو سے گھر لے آئیں گے اور اس کو تمیز سکھائیں گے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ دوسرے کے کسی بچے کو تھپڑ نہیں ماریں گے، کیوں؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بدتمیز نہ ہو، آپ کو بچے سے محبت ہے۔ رب کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس کو ایسے تھپڑ مارتا ہے کہ کیوں نہ میرا بندہ رجوع کرے، میری طرف پلٹے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تنگی کیوں آ رہی ہے۔ میرے دوستو، جب آپ توبہ کر لیں گے گناہوں سے، اللہ معاف کر دے گا گناہ۔ جب معاف ہو گئے، یہ توبہ کرنا، گناہ چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ تقوی پر زور دیا بطور امام غزالی۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور رب نے فرمایا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اختیار کر لے، گناہ چھوڑ دے، میں چہار دانگ عالم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا، نکلنے کی راہ نکال دوں گا، اور وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر ایسی بات کوئی بڑا وڈیرا کہہ دے، چودھری کہہ دے، کروڑ پتی آدمی کہہ دے، ہم اس کے گھر کے 100 پھیرے لگائیں گے۔ خالق کائنات پیدا فرما رہے ہیں، تم تقویٰ اختیار کر لو، گناہ چھوڑ دو، میری طرف رجوع کر لو، میں وہاں سے دوں گا جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3، ان کا آخری دو کا آخری حصہ اور اس کے بعد تیسری۔ اس کے بعد کا جو جملہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کر دوں کہ تقویٰ بھی اختیار کریں اور بھروسہ کل کا کل اللہ پر کریں، انسانوں پر بھروسہ نہ کریں۔ ایک ہماری یہ بڑی عادت ہے کہ ذرا کچھ ہو جائے تو بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ہی طرف بھاگے، دوسری کی طرف بھاگے۔
اگر تیز ہوا چلتی تھی، جھکڑ آتا تھا، تو حضور اس کے لیے اس وقت بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے حضور سر جھکاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے تھے۔ ہماری عادت کچھ اور ہے، خدا کی طرف رجوع نہیں کریں گے، لوگوں کی طرف بھاگیں گے۔ رب فرما رہا ہے تو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ رب ہی تو ساری مشکلات دینے والا بھی ہے اور ان کو حل کرنے والا بھی ہے۔ اور روزی کا رزاق اس نے تو وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ تو کائنات کی ہر چیز کو روزی دے رہا ہے۔ انسانوں کے تو بینک بیلنس ہوتے ہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ حشرات الارض، ان کی کہیں بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن اللہ بھوکا نہیں سلاتا۔ حضور نے فرمایا اگر لوگ اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیں، جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے ان کو ویسے روزی دے، جو حق ہے توکل کا۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اٹھتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے روزی ملے گی، لیکن شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، اللہ ان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں سے روزی دیتا ہے، پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جن کے جدی امیت کو رب نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، مسجود ملائکہ بنایا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، اشرف المخلوقات کا تاج سر پہ رکھا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو وہ کیوں نہیں اس کو نوازے گا؟ اس کے پاس دینے کو نہیں ہے جو ساری کائنات کی ہر چیز کو دے رہا ہے؟ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم اس پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس کا تقویٰ اختیار نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں پر توبہ استغفار نہیں کرتے، ہم اس سے لو نہیں لگاتے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ۔ خدا کی قسم آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو جس وقت آپ توبہ کر لیں گے، آپ تقویٰ اختیار کر لیں گے، تو اس کے بعد نمبر آتا ہے صالحیت کا۔ صالحیت کا گناہ تو چھوڑ دیے، اب نیکی کی طرف کمر بستہ ہو جائیں۔ رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت صالحین کا سرپرست ہے۔ اللہ اکبر، وہ صالحین کا سرپرست ہے، ولی ہے، متولی ہے۔ تو جس کا سرپرست خدا ہو جائے، بھائی دیکھیں نا، یہ جو بچے سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ان کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ ماں باپ، بڑے بہن بھائی۔ تو جس کی سرپرستی کرنے والا کوئی ہو وہ بے فکر ہوتا ہے۔ یہ لوگ جن کے بڑے بڑے لوگ سرپرست ہیں، وہ جو ہے دنیا میں عیش کر رہے ہیں، ان کو مزے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا سرپرست تو جو ہے وہ بڑا چودھری وڈیرا ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہماری تمام ضروریات زندگی تو وہ پوری کرتا ہے۔ تو جس کا سرپرست خدا ہو جائے، جس کا ولی رب بن جائے، جس کا متولی خدا ہو جائے، تو اس کا کوئی کام اٹکا رہ جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں صالحین کا سرپرست ہوں، صالحین کا سرپرست ہوں۔ روزی تو وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، کفار کو بھی دے رہا ہے، لیکن فرمایا میں صالحین کا سرپرست ہوں۔ یہ خصوصیت ہے، وہ عمومیت ہے، اللہ ہر ایک کا رازق ہے، لیکن جو نیک بن جائے اللہ اس کی سرپرستی کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تو پھر آپ کو کیا کام ہوگا؟ آپ نیکی اختیار کریں، اور نیکی میں پہلا نمبر ہے نماز، کلمہ پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز۔ جو نہیں پڑھے گا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا، جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا۔ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کو جانا پڑے گا اس جہنم کے اندر۔ فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 عذاب دیے جاتے ہیں، 5 دنیا میں، 3 نزا کے وقت، 3 قبر کے اندر، اور باقی آخرت۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ لکل شیء علم علم الایمان صلاۃ، ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی نماز۔
اور جس کے پاس نماز ہی نہیں ہے جس کی، اس کے پاس ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان نماز فرق کرنے والی ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت، بہت بڑی نیکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم تو نماز کی حفاظت کر لے، میں تجھے جمیع آفات و بلیات سے بچا لوں گا، اور وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو رات کو سویا ہوگا، بادل سے کڑکنے کی آواز میں نہیں سناؤں گا، تو صبح اٹھے گا تیرے کھیت کو پانی مل چکا ہوگا۔ اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی گارنٹی خالق اور مالک دے رہا ہے۔ اگر یہ گارنٹی کوئی محلے کا چودھری دے دے، ہم 5 نہیں 10 پھیرے اس کے گھر لگائیں گے۔ رب کہہ رہا ہے کہ آفات و بلیات سے بھی بچاؤں گا اور وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے وہم کو گمان نہیں ہوگا۔ تم 5 وقت کی نمازی ہو، تم مجھے 5 وقت سجدہ کر دو، نماز کی حفاظت کر دو۔ لیکن دیکھ لیں آپ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، پریشان حال ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کا بن جائے اور پھر وہ پریشان حال ہو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو بندہ اپنی برادری والے، خاندان والے، اپنے دوست احباب، کل مسلمان اور بالخصوص خون کے رشتے، ان سے صلہ رحمی رکھے، ان کے ساتھ سلوک سے رہے، ناراض نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ان کا بغض حسد کینہ دل میں نہ ہو، میل ملاپ ہو، غمی خوشی میں شامل ہو، مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کرے۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ ایک یہ وجہ ہے روزی کی تنگی کی کہ ہم رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، ذرا ذرا بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ 3 دن تک اجازت ہے ناراض رہنے کی، اس کے بعد فرمایا جو ناراض ہوگا موت آ گئی سیدھا جہنم میں جائے گا اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا میں دعا کرنے لگا ہوں، کوئی قاطع رہ بیٹھا ہے رشتہ داروں سے ناراض ہے تو اٹھ کے چلا جائے ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت گرامی ذرا غور کریں، ہم تو ہر وقت محتاج ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر رشتہ دار سے قطع رحمی ہے، بول چال ختم ہے، 3 دن گزر گئے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوں اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان سے میری ملاقات کرنا، کہتے کیا ہیں، یہ غلطی ان کی ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی تو ایک طرح سے ہوتی ہے، لیکن جو پہل کرے گا اس کی غلطی بھی نہیں ہے اور پہل کرے گا راضی ہونے میں، حدیث میں ہے کہ اس کو 99 رحمتیں ملیں گی، 99، اور جو آگے سے راضی ہو جائے گا اس کے حصے میں 1 رحمت آئے گی، اور جو پہل کرے گا اس کا گھر اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں بنائے گا، اور جو اگلا جو راضی ہونے پر تیار ہو جائے گا تو جنت کے کنارے میں اس کا گھر بنایا جائے گا۔ تو پہل کریں، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو بڑے اس کو راضی کریں، گلے لگائیں، اس سے محبت کریں، دیکھیں کہ رزق کیسے فراخی ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث کہ رزق میں فراخی ہوگی اور عمر میں بھی فراخی ہوگی، اور ایک اور حدیث میں فرمایا 3 چیزیں فرمایا، جو چاہتا ہے کہ رزق میں فراخی ہو، عمر میں فراخی ہو اور ذلت کی موت سے بچ جائے۔ ذلت کی موت، ہر کوئی دعا کرتا ہے مولا عزت کی موت دینا، ذلت کی موت سے بچانا، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے مل کے رہے، محبت پیار سے رہے، یہ بھی رزق میں برکت کا سبب ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت فرما دے گا۔ سب سے بڑا ذکر تو نماز ہے، باقی مصلات علی ذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کریں، اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے رب کو کثرت سے یاد کریں۔ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے قرآن میں کہ جو میری یاد سے اعراض برتے، میری یاد سے دور رہے، میں اس کی معیشت، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی گزران تنگ ہو جائے گی،
تو میرے دوستوں اس گزران کو کھلا کرنے کے لیے روزی کے وسعت کے لیے اللہ فرما رہا ہے مجھے کثرت سے یاد کرو، اور سب سے بڑی یاد نماز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اس کے علاوہ بھی بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، وقت ضائع نہ کریں، یہ بڑا وقت قیمتی ہے، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جن و انس کو، میں ان سے روزی نہیں مانگتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی رب تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ آج اگر ہمارے حال کو کوئی دیکھے تنقید کی نگاہ سے، صبح سے لے کر شام تک جو مارے پھر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ نے روزی کے لیے پیدا کیا۔ یہ وہ بات اللہ بیان کر رہا ہے کہ روزی کے پیچھے نہ بھاگتے رہنا، وہ تو میری ذمہ داری ہے، میں تم کو دیے بغیر نہیں سلاؤں گا۔ تم پہلا کام یہ کرنا کہ میری عبادت کا خیال ہے، میری یاد کا خیال ہے۔ میرے دوستوں انشاءاللہ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں روزی کی برکت کی، وہ اگلے بدھ کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں نے ایک کتاب ترتیب کی ہے، اس کے اندر میں نے تقریباً 40-45 قرآن حدیث سے چیزیں جمع کی، لیکن میں نے چند آج بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگلے بدھ کو جو ہے آپ کے سامنے پھر رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق کرتا اللہ